آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہماری زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سامعین کرام، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا کہ ہم روز صبح کیوں اٹھتے ہیں، کیوں دوڑتے ہیں، کھاتے ہیں، کماتے ہیں؟ آخر زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہی مطلب ہے بس پیدا ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگتے رہنا، پھر ایک دن خاموشی سے مر جانا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ صرف جئیں، کھائیں، کمائیں اور مر جائیں، بلکہ ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ اگر کسی چیز کو بنانے والا بتائے کہ یہ کیوں بنائی گئی تو سب سے معتبر بات وہی ہوگی۔ تو آئیں خود اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت میں زندگی کا مقصد صرف عبادت بتایا گیا، لیکن عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہر پہلو، زندگی کے ہر عمل میں اللہ کی رضا ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر عمل سے زندگی کا مقصد ہمیں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی مقصد کی عملی تصویر ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا الا ما كتب له۔ جس کی ساری فکر دنیا ہو، اللہ اس کے کاموں میں انتشار ڈال دیتے ہیں، خلل ڈال دیتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے فقر رکھ دیتا ہے اور دنیا سے وہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھا گیا ہے۔ زندگی صرف دنیا کے لیے بنا لی جائے تو دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اصل سکون صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب سے زیادہ عبادت کی، لیکن سب سے زیادہ لوگوں کے حقوق بھی ادا کیے۔ کبھی غار حرا میں رب سے تعلق جوڑتے اور کبھی میدان بدر میں اپنی جان قوم کے لیے نچھاور کرتے۔ ایک دن ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی یہ پیغام تھی۔ زندگی صرف گزارنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ آج ہم نے اپنا مقصد بدل دیا ہے۔ ہماری صبح موبائل سے شروع ہوتی ہے اور رات انسٹاگرام پر ختم ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں لائف کو انجوائے کرو، لیکن کوئی نہیں بتاتا آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کو کیسے جینا ہے، اور مرنے کے بعد بھی زندگی ہو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ زندگی کا اصل لطف، اصل امن، اصل کامیابی صرف مقصد کے ساتھ جینے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہے۔ یعنی کامیابی وہ نہیں جو دنیا کہتی ہے، کامیابی وہ ہے جو اللہ کہتا ہے۔ سامعین کرام، ہمیں اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کیا میری زندگی واقعی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا؟ ہمیں واپس پلٹنا ہے۔ عبادت، اخلاق، خدمت خلق، تعلق مع اللہ، یہی زندگی کا اصل حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ ہمیں زندگی کا مقصد سمجھنے، اپنانے اور اس پر ثابت قدم کی توفیق عطا فرمائے۔